میری زندگی کے سب حاصل یا اللہ تیرے کن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یا میرے اللہ تو ہی کن فیکون کا مالک ہے۔ تیرے امر کی شان تو یہ ہے کہ جب تو کسی شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ جان رکھو دنیا میں ہر چیز کی اپنی کچھ نشانیاں اور خاص علامات ہوتی ہیں جن سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اس طرح اکثر انسان بھی ان نشانیوں کی تلاش میں ہوتا ہے کہ وہ یہ جان سکے اللہ ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ اور یاد رکھو اللہ جب کسی انسان سے راضی ہوتا ہے تو کچھ نشانیاں اور ایسے اشارے ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جس سے وہ مطمئن ہو سکے، جس سے اس کے دل کو سکون مل سکے کہ اس کے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن خود اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہے اور کن کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور کن سے ناراض ہے۔ قرآن کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی والی زندگی گزاری، یعنی جس کا دل ان تمام وسوسوں سے پاک ہو، اگر اس پر کوئی مصیبت واقع ہو جائے ہرگز اپنی قسمت کو نہ کوسے اور دل میں اللہ سے کوئی شکوے شکایت پیدا نہ کرے، اس کا تقدیر پر پورا ایمان ہو، جو تکلیف یا پریشانی اس پر آئی ہے وہ اللہ ہی کی مرضی سے آئی ہے، اور تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی آزماتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ آگے کسی بڑی بہتری کے لیے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نوازنے پر ہی اس پر آزمائش ڈالتا ہے، یا اسے آزمانے کے لیے اور اس کا یقین چیک کرتا ہے۔ اگر بندہ اس وقت اپنے رب کی خاطر صبر کر لیتا ہے تو یہ ایک خاص اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا پر راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا نام اس رجسٹر میں لکھ دیتا ہے جن میں ان تمام لوگوں کے نام درج ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی تکلیف یا مصیبت پر شارٹ ٹیمپرڈ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، دل میں خوب شکوے شکایت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اور تمہارے رب کا معاملہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کہ جو بات بات پر تمہاری گرفت کرتا ہو اور ایک ذرا سی خطا پر پانی پھیر دے، وہ بے شک بڑا فیاض اور کریم ہے۔ اور جو بندہ اس کا وفادار ہو وہ اس کی خطاؤں پر چشم پوشی سے کام لیتا ہے، اور جو کچھ بھی خدمت اس کی طرف سے آتی ہے وہ اس کی بڑی قدر فرماتا ہے۔ اور جانتے ہو زندگی میں معجزے کب ہوتے ہیں اور اللہ اپنا کن کب فرماتا ہے، اس کی کیا خاص نشانیاں ہیں؟ تو سنو، جب کہ تمہارے آگے کھائی اور پیچھے دلدل ہو اور ہر راستہ تم پر بند دکھائی دے، اس وقت تم اپنا رخ اللہ کی جانب موڑ کر اللہ کی رضا میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور مکمل طور پر سر تسلیم خم کر دو، اللہ تمہارے لاڈ اٹھائے گا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جس طرف بھی رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جانتے ہو رب سے تعلق کی یہ نئی راہیں تمہیں کن فیکون کی وہ بڑی راہیں نصیب کرتی ہیں، خوبصورت موڑ تک لے جاتی ہیں۔ اور جب تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارے درد کے سجدے لمبے ہوتے جا رہے ہیں تو تم مطمئن ہو جاؤ، تمہاری مشکلات اب چھوٹی ہونے والی ہیں، کیونکہ جب تم اپنا درد اللہ تعالیٰ سے رات کی تنہائی میں شیئر کرتے ہو تو وہ تمہیں معاف کر کے تمہارے لیے اپنی رحمت کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی رحمتوں سے ایسے نوازتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا، اور جو تمہاری زندگی میں آہستہ آہستہ ہی صحیح مگر خوبصورت اور بلند مقام عطا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو اللہ کے راضی ہو جانے کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ جب تمہارے معاملات پوری طرح تمہاری دسترس سے باہر ہوں
اور مشکلات کا طوفان تمہیں ڈبو رہا ہو، لیکن اس وقت تم تمام عالم اسباب کے تمام سہاروں سے قطع نظر کر کے محض اللہ ہی کے بھروسے پر دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لیتے ہو، تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے سارے معجزات تمہارے مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، تو جو کوئی اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہوگا، اور اللہ اپنے کام کو جو وہ کرنا چاہتا ہے پورا کر دیتا ہے۔ خدا نے ہر چیز کا انداز مقرر کر رکھا ہے، اور جب تم اپنے اوپر آئی آزمائش کو بطور طبیعہ محسوس کرنے لگو اور اس وقت تم اپنے اندر کی بھلائی کو نشو و نما دے کر فلاح کو پانے کی فکر میں نیکی سے جڑ جاتے ہو، تو خیر و شر کی یہ تمیز تمہیں اپنے رب کو راضی کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس سے عمل کرواتا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیسے عمل کرواتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اسے نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر یہ نشانیاں تمہارے اندر نظر آئیں تو اللہ نہ صرف تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے بلکہ تمہیں دنیا والوں کے لیے بڑا محبوب بنا دیتا ہے، اور تمہارے منہ سے نکلی باتوں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اور یہ سب سے بڑا ریوارڈ تو یہ ہے کہ جو انسان اللہ کے ڈسیزن پر راضی ہوتا ہے تو وہ مہربان اسے 2 گنا نوازتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ اعلیٰ ذر شہنشاہ تمہارے دکھوں کے سمندر کو پرسکون دریا کی روانی میں بدلنے والا ہے۔